میں چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ان مقدس علماء کے حوالے سے کہ طیبہ دیکھے خاطر جیا بے قرار باٹے. سبحان اللہ. عاشق رسول کا کہنا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اور جو ابھی تک کے مدینہ شریف نہیں گئے ہیں ہر عاشق مصطفیٰ کی خواہش ہے کہ کاش ایک بار گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. ٹھیک ہے نہیں ملاحظہ فرمائے کہ طیبہ دیکھے خاطر جیا بے قرار باٹے جیا بے قرار ہو گئی لے. کہ طیبہ دیکھے خاطر جیا بے قرار باٹے جیا بے قرار ہو گئی لے. کہ طیبہ دیکھے خاطر جیا بے قرار باٹے جیا بے قرار ہو گئی لے. کہ طیبہ دیکھے خاطر جیا بے قرار باٹے جیا بے قرار ہو گئی لے. جیا بے قرار ہو گئی لے. کہ ان کے صدقے دل میں گلشن لالا زار باٹے جیا بے قرار ہو گئی لے. اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائے پورا مجمع بول دے ذرا سبحان اللہ. کہ طیبہ میں جائب وہاں گھر بنائے. سبحان اللہ. مجھے پہلی دفعہ ایسے ماشاءاللہ سامعین سے پلے پڑا ہے جو بالکل ان کی طرح چپ چاپ بیٹھ کر کے سن رہے ہیں اور اچھے لوگ ہیں آپ جو اتنا شاندار سنتے ہیں. کسی مجمع میں اتنے اچھے لوگ ملتے بھی نہیں ہیں. بول دے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ ان کے صدقے دل میں گلشن لالا زار باٹے جیا بے قرار ہو گئی لے. کہ طیبہ میں جائب وہاں گھر بنائب ماری ماری جائب واپس نہ آئب واپس نہ آئب کرتا کرپا سب پہ اب مدنی سرکار ہو جیا بے قرار جیا بے قرار لگلا. آخری شعر اس لیے وقت زیادہ ہوتے جا رہا ہے ذرا پیش کی اپنے نبی کے نام پر مسکرا کر بول دے سبحان اللہ. حضرات رات سنہری جالی کو دیکھنے کے بعد ایک عاشق سعدی کے دل سے کیا آواز نکلتی ہے سنیے گا. کہ روزے کی جالی ہم جھوم جھوم چومتی. بولیے بولیے. کہ روزے کی جالی ہم جھوم جھوم چومتی گھوم گھوم باستی میں سب سے کہتی روزے کی جالی ہم جھوم جھوم چومتی گھوم گھوم باستی میں سب سے کہتی کیا کہ کتنا سندر باٹے کتنا سندر باٹے آقا کا روضہ کتنا سندر باٹے آقا کے دربار ہو جیا بے قرار ہو گئے لے. ان کے صدقے دل میں گلشن لالا زار جیا بے قرار
ہو گئے قصیدہ نے ملت اسلامیہ تو میں نے قرآن پاک کی مقدس آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو تمہیں میرے محبوب دے انہیں لے لو اور جن جن سے منع کرے اسے باز آ جاؤ. صحابی رسول کا عقیدہ ہے میرے مصطفیٰ غریبوں کو مالدار بناتے ہیں, میرے آقا غریبوں کو مالدار بناتے ہیں, میرے نبی معلوم ہے لوگوں کو عطا فرماتے ہیں. خود میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے اور اس رزق کا تقسیم کرنے والا میں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتا چلا اے لوگوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دنیا میں کوئی نہیں. میرے آقا کی زبان پر کبھی نہ لفظ نہ آیا, نہ لفظ اگر آیا, نہ لفظ مگر آیا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو جسے معلوم ہے سوال لے کر کے پہنچا, میرے آقا ان سوال کو پورا فرماتے تھے. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت مند آیا اسے حاجت روائی فرماتے ہیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو معلوم ہے جس مال کی ضرورت لے کر کے پہنچا میرے آقا ان شے کو عطا فرماتے ہیں. جب یہ کونین کے پیارے دیوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی ہے. حضرت ربیعہ بارگاہ رسالت امام میں عرض کیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے میرے آقا آپ کے در سے سخاوت ملی, آپ کے در سے شجاعت ملی, آپ کے در سے بہادری ملی, آپ کے در سے ساری کائنات بن رہی ہے. میرے آقا ہم غلاموں کو عطا فرما دے. تو بارگاہ رسالت امام میں خدمت کرنے والے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی ہے جو سرکار کے وضو کے لیے پانی لایا کرتے تھے. کیا لاتے تھے بولیے گا؟ پانی. کیا لاتے تھے؟ پانی. حضور کے وضو کرنے کے لیے پانی لایا کرتے تھے اور میرے آقا کی خدمت کیا کرتے تھے. اے لوگوں آپ بھی اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرو اور محبت رسول کیسی ہونی چاہیے. آج دیکھیے صحابی رسول کا عقیدہ ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشار صحابی کا عقیدہ ہے, وہی عقیدہ بریلی کے تاجدار کا ہے اور وہی عقیدہ ہم سنی مسلمانوں کا بھی ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی خدمت کی کر رہے تھے, وضو کے لیے پانی لایا کرتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز فرماتے ہیں صلی یا ربیعہ, سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. صلی یا ربیعہ, اے ربیعہ مانگنا چاہتا ہے. حضرت ربیعہ سوچنے لگے ہر چیز تو مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے, میں ہیرے مانگنا چاہتا ہوں تو میرے آقا ہیرے بھی عطا فرما دیتے. میرے آقا کی بارگاہ میں میں جس چیز کا سوال کرتا میرے آقا اس شے کو دے دیتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پلنے والا صحابی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی سوچتے ہیں ہیرے جواہرات سونا چاندی یہ دنیا کے مال و اسباب ہے, یہ وہاں تک کام نہیں آئے گا. کیوں نہیں مصطفیٰ سے ایسی چیز مانگ لیتے ہیں جو چیز ہمیں دنیا سے لے کر آخرت تک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلام کی تمنا ہے جیسے آپ کی خدمت دنیا میں کرتا ہوں آقا ویسے ہی جنت میں بھی آپ کی رفاقت مل جائے. میرے آقا جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ربیعہ اگر سونا چاہتے ہو مانگ لو, چاندی چاہتے ہو مانگ لو, جواہرات چاہتے ہو مانگ لو, ہیرے چاہتے ہو مانگ لو, جو مانگنا ہے مانگ لو. آج دریائے رحمت جوش میں ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے ہیں, حضرت ربیعہ سماعت کرتے جا رہے ہیں. ربیعہ بن کعب اسلمی عرض کرتے یا رسول اللہ دنیا کی کوئی شے نہیں چاہیے, آپ مل گئے تو مجھے ساری کائنات مل گئی. میرے آقا غلام کی تمنا یہ ہے کہ جیسے آپ کے وضو کے لیے دنیا میں پانی لاتا ہوں میرے آقا آپ کی غلامی میں جنت میں بھی رہ کر کے
سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ربیع جاں میں نے تمہیں جنت کی خوشخبری عطا فرمایا اور تو جس طریقہ سے میری خدمت دنیا میں کرتا ہے جنت میں بھی تو میرا پڑوس ہے تو جنت میں میرا غلام رہے گا جنت میں تو میرے ساتھ رہے گا کبھی تو عاشق صادق نے اس حدیث پاک کو دیکھا اور پڑھا تو پکار اٹھا ذرا پیشگی میں گیا کہ سنی مسلمانوں جھوم کر بولتے ذرا سبحان اللہ جبھی تو عاشق صادق نے کہا تھا کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر یہ مانگ لی ساری کائنات مانگ لی ساری کائنات اور مجھ سا کوئی گاتا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں اور آخری بار سنا مسکرا کر بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ شاعر کہتا ہے تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں یا رسول اللہ جھولی ہی میری تنگ تھی تیرے یہاں جھولی میرے ہی تنگ تھی تیرے یہاں کمی نہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں آخری حدیث پاک کا ترجمہ سنے مسکرا کر بول دے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے جو بہت ہی زیادہ مقروض تھے اور ایک صحابی ہے جو معلوم ہے کئی روز سے فقہ کشی فرما رہے تھے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے میرے آقا میرے مولا میرے داتا میرے مولا میرے ملجا فدا کا ابی و امی میرے آقا آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے میرے آقا کئی روز سے بھوکا ہوں اے میرے آقا کھانا دیجئے سبحان اللہ میرے نبی اپنے غلاموں کو کھانا بھی عطا فرماتے ہیں مکان عطا فرماتے ہیں آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کھانا دیجئے میرے نبی فرماتے ہیں صحابی کھانا طلب کر رہے ہو میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں کئی دن سے فقہ کشی کر رہا بھوکا ہوں میرے آقا کھانا عطا فرمائے میرے نبی فرماتے ہیں صحابی ایسا کر اپنے دامن کو پھیلا دو سبحان اللہ اپنے دامن کو پھیلا دو صحابی رسول اپنے دامن کو پھیلا دیے میرے آقا اپنے دست مبارک سے تھوڑا سا جو عطا فرمائے آپ لوگ بولیے کیا عطا فرمائے بس تقریر سننا اسی کا کام ہے آنکھیں بند ڈبہ غائب وہی حال ہو گیا کہ وہاں سب تقریر فرما رہے تھے کہ بیاض لینا دینا دونوں حرام ہے سونے والا جب آنکھ اس کی بیدار ہوئی بیدار ہوا نیند سے تو سمجھ گیا کہ حضرت فرما رہے تھے کہ بیاض کھانا نہ سب حرام ہے اس لیے آپ تقریر سن رہے ہیں تو تھوڑے مطلب کی بات سنیے میرے آقا اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جو عطا فرمائے کیا عطا فرمائے جو عطا فرمائے صحابی رسول جو کو لے کر کے اپنے گھر پہنچے میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ اس کی روٹی کٹ کر کے اپنے بھی کھانا اپنے بال بچوں کو کھلانا صحابی رسول ایک معلوم ہے ٹھیک میں لا کر کے اسے رکھ لیے کافی زمانے تک اس کو معلوم ہے جو کو کوٹ کر روٹی بنا بنا کر کے کھاتے رہے کھانے کے بعد میں ایک دن صحابی رسول کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آخر کر اتنا گلہ آ رہا ہے اتنا گلہ آتا کہاں سے ہے تھوڑا دیکھ لیا جائے معلوم ہے صحابی رسول جس ڈبہ میں یا جس سامان میں جو کو رکھے تھے سرکار کے دیے ہوئے جو کو پلٹ دیتے ہیں پلٹ دینے کے بعد میں پھر پلٹ کر اسی میں ڈال دیتے ہیں پھر نکال کر کے روٹی بنا کر کے اس جو کو کھا لیتے ہیں اب کل سے برکت ختم ہو گئی کل سے معلوم ہے اس میں جو اناج بڑھتا جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا بارگاہ رسالت مآب میں صحابی حاضر ہوئے خدمت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے آقا آپ نے جو عنایت کہ میرے آقا آپ نے جو عنایت فرمایا تھا میرے آقا کافی زمانے تک میں اسے کھاتا رہا لیکن ایک دن میرے دل میں وسوسہ ایسا ہوا تو میں نے اسے پلٹ دیا ہے آقا اب برکت ختم ہو گئی میرے آقا وہ اناج ختم ہو گیا میرے نبی کا وہ جملہ سنو اور پورا بنوا ذرا بلند آواز سے بول دے ذرا سبحان اللہ میرے نبی فرماتے ہیں صحابی تیرا ایمان کمزور ہو گیا ہے اگر تم اس جو کو نہیں ناپے ہوتے نہیں تولے ہوتے تو معلوم ہے میں محمد
کریم کے دست قدرت کی برکت، یہ ہے اختیار مصطفیٰ